آج ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کی معیشت پر، جو سچ پوچھیں تو تضادات کی ایک عجیب کہانی ہے۔ سوچیں، ایک ایسی زمین جس کے نیچے تو خربوں کے خزانے چھپے ہیں، لیکن اس کے اوپر رہنے والے لوگ وہ بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہے کیوں؟ چلیں اس کہانی کے دونوں پہلوؤں کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ سلائیڈ اسی تضاد کو بالکل سامنے لے آتی ہے۔ ایک طرف تو نظر آ رہی ہے بے انتہا دولت، عالمی معیار کی معدنیات، گوادر جیسی اہم بندرگاہ، گیس، کوئلہ، کیا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری طرف ہیں وہاں کے لوگ، جن کی ایک بڑی تعداد غربت اور پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار ہے۔ یہی وہ کڑوا سچ ہے جس کے گرد بلوچستان کی پوری معاشی کہانی گھومتی ہے۔ تو اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کس دولت کی بات کر رہے ہیں۔ آخر یہ پوشیدہ خزانے ہیں کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کی معیشت کن ستونوں پر کھڑی ہے جو اسے اتنا اہم بناتے ہیں۔ اچھا، تو روایتی طور پر دیکھیں تو بلوچستان کی معاشیت کی بنیاد قدرتی گیس، کوئلہ اور دوسری معدنیات ہیں۔ یہ تو ہو گئی زمین سے نکلنے والی دولت، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہاں کے لوگوں کا بڑا ذریعہ معاش زراعت، مویشی پالنا اور ماہی گیری بھی ہے۔ اور ہاں، پچھلے کچھ عرصے سے باغبانی کا شعبہ بھی کافی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن بات صرف روایتی ذرائع تک محدود نہیں ہے۔ کچھ ایسے نئے اور بڑے منصوبے ہیں جو پوری تصویر ہی بدل سکتے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نام ہے گوادر بندرگاہ کا۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ چین اور وسطی ایشیا کے لیے ایک تجارتی اور توانائی کی شہرک بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو پورے خطے کی قسمت بدل سکتا ہے۔ گوادر کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں ایک اور بہت بڑے خزانے کی طرف، اور وہ ہے ریکو ڈکان۔ یہ ضلع چاغی میں ہے اور اسے دنیا میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک ٹیکنیکل ٹرم آتی ہے، پورفری ڈپازٹ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا بہت سیدھا سا مطلب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی کان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی بڑا ذخیرہ ہے، جہاں تانبے کے ساتھ ساتھ سونا اور دوسری قیمتی دھاتیں بھی بھری پڑی ہیں۔ تو اس سے آپ کو اس پروجیکٹ کے سائز اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ذرائع کے مطابق یہ امید کی جا رہی ہے کہ ریکو ڈک کے ذخائر ایران کے سرچشمہ اور چلی کے ایسکونڈیڈا سے بھی بڑے ہوں گے، جو اس وقت دنیا کے دوسرے اور تیسرے سب سے بڑے ذخائر مانے جاتے ہیں۔ مطلب یہ واقعی ایک بہت بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اور کہانی صرف معدنیات پر ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ لزبیلا کے ضلع کو دیکھیں تو وہاں ایک پورا صنعتی مرکز قائم ہے۔ وہاں ایک آئل ریفائنری ہے جو روزانہ 1,20,000 بیرل تیل صاف کرتی ہے۔ ساتھ ہی ایک بڑا پاور سٹیشن، کئی سیمنٹ پلانٹس اور تو اور دنیا کے سب سے بڑے شپ بریکنگ یارڈز میں سے ایک بھی وہیں ہے۔ تو اتنی ساری دولت، اتنی انڈسٹری، اتنی معاشی صلاحیت، پھر سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود بلوچستان کے اپنے لوگوں کے لیے زمینی حقیقت کیا ہے؟ تو آئیے اب اس کہانی کے دوسرے اور سچ کہیں تو زیادہ تشویشناک پہلو پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور جو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں وہ واقعی پریشان کن ہے۔ ذرا سوچئے، ذرائع کے مطابق صوبے کی 85% آبادی کو پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں۔ 85%! اور بات صرف پانی کی نہیں ہے، 75% آبادی، یعنی ہر 4 میں سے 3 لوگ بجلی جیسی بنیادی سہولت کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آتی ہے تعلیم کی باری، جو کسی بھی قوم کے مستقبل کی بنیاد ہوتی ہے، اور یہاں بھی صورتحال کچھ اچھی نہیں۔ صوبے کی 70% آبادی کی تعلیم تک رسائی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے جو آنے والی نسلوں کی ترقی کا راستہ روک دیتی ہے۔ تو ان سب محرومیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ صوبے کی 63% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اور یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ زمین کی دولت عوام کی خوشحالی میں نہیں بدل پا رہی۔ اگر ہم مجموعی تصویر دیکھیں تو ذرائع بلوچستان کو انسانی ترقی کے انڈیکس یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں سب سے نیچے رکھتے ہیں۔ اس سے پاکستان کا معاشی طور پر سب سے زیادہ پسماندہ اور الگ تھلگ صوبہ بھی کہا جاتا ہے۔
یہ اعداد و شمار اصل میں اس گہرے فرق کو تسلیم کرتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس دولت اور عوام کی خوشحالی کے بیچ جو خلا ہے اسے پر کرنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے؟ چلیں اب ذرا ان بڑے منصوبوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کا مقصد یہی بتایا جاتا ہے۔ دیکھیں، پچھلے کچھ سالوں میں ترقیاتی منصوبوں میں واقعی ایک تیزی نظر آئی ہے۔ یہ ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے صرف 2 سال یعنی 2014 سے 2016 کے بیچ آئل ریفائنری، نئی موٹر ویز اور ایران کے ساتھ ریل اور سمندری راستوں جیسے اہم منصوبے شروع کیے گئے۔ اور یہ صرف چند مثالیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، جیسے زراعت کو بہتر بنانے کے لیے میرانی ڈیم کا بڑا منصوبہ ہے، پھر سنڈک کی سونے اور تانبے کی کان میں چین کی طرف سے سرمایہ کاری کی گئی ہے، اور گوادر بندرگاہ کو مزید بڑا بنانے کے لیے $1 ارب کا کام بھی جاری ہے۔ تو ان سب بڑے بڑے منصوبوں اور بھاری سرمایہ کاری کے پیچھے جو مقصد بتایا جاتا ہے وہ بالکل صاف ہے۔ صوبے میں ترقی کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹایا جائے تاکہ کنیکٹیویٹی بڑھے، تجارت کو فروغ ملے اور معاشی ترقی کا پہیہ گھوم سکے۔ لیکن یہاں آ کر ہم پھر سے وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع کی تھی، اسی بنیادی تضاد پر۔ اتنے وسیع وسائل اور اتنے بڑے نئے منصوبوں کے باوجود ذرائع یہی کہتے ہیں کہ عوام تک بنیادی سہولیات آج بھی ٹھیک سے نہیں پہنچی۔ ایسا لگتا ہے کہ دولت اور عوام کی ترقی کے بیچ کا رابطہ کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہوا ہے۔ تو آخر میں سوال صرف یہ نہیں رہ جاتا کہ بلوچستان کے پاس کتنی دولت ہے، اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ کون سا پل ہے جو اس دولت کو زمین کے نیچے سے نکال کر عام لوگوں کی زندگیوں تک پہنچائے گا، وہ پل کیسے بنے گا، اور شاید اسی ایک سوال کے جواب میں بلوچستان کے پورے مستقبل کا راز چھپا ہے۔